بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نور مقدم کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا، لیکن کیس ڈسکس کرنے سے پہلے دو تین باتیں میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ یا تو ظاہر جعفر بہت زیادہ شاطر ہے یا پھر وہ واقعی میں ذہنی طور پر معذور ہے، لیکن اس کا پراپر چیک اپ ہو چکا ہے۔ معلومات ہیں کہ اس کا ایک پراپر طریقے سے مینٹلی چیک اپ ہو چکا ہے، تو وہ مینٹل النس تو اسے کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ شاطر دماغ کا بندہ ہے۔ اور اس طرح کی عجیب حرکتیں کر کے وہ یہ شو کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاگل ہوں یا مجھے کوئی مینٹل ایشو ہے، تو میں اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہا ہوں۔ اور آج کی سماعت میں اس سے ظاہر جعفر نے قربانی کی بات بھی کی ہے کہ قربانی تو اسلام میں بھی جائز ہے، تو اس کی قربانی ہو رہی تھی نور مقدم کی، تو یہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ کہیں اس کا تعلق، یہ جس طرح سے اس نے قتل کیا ہے، اس کا تعلق ڈارک ویب سے تو نہیں مل رہا۔ اب ان باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس بار کی سماعت کا آپ کو احوال بتا دوں کہ ظاہر جعفر بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے آج کل کی سماعتوں میں۔ پہلے تو یہ بولتا نہیں تھا، لیکن اب یہ بولتا ہے تو بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اور اسپیشلی اس سماعت میں تو اس نے بہت ہی عجیب حرکتیں کی ہیں۔ اب اس نے آغاز میں کہا کہ میرا وکیل کوئی نہیں ہے تو مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے، میں خود بات کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کا وکیل ہے رضوان عباسی، ان کا نام ہے، تو اس کے وکیل بھی بولے کہ میں اس کا وکیل ہوں۔ تو پھر یہ ظاہر جعفر کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں، کہتے ہیں میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے جیل میں مارا جاتا ہے، یا تو آپ مجھے سزا دے دیں یا مجھے پھانسی لگا دیں یا پھر مجھے بری کر دیں، مجھے یہاں سے نکال دیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تھانے میں تو مارا جاتا ہے لیکن جیل میں نہیں مارا جاتا۔ تھانے میں اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہاں پہ تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، تفتیش انہوں نے کر رہے ہوتے ہیں اور ملزم سے بہت کچھ انہوں نے اگلوانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ملزم جیل چلا جاتا ہے تو جیل میں پولیس والے نہیں مارتے، ہاں البتہ قیدی مار سکتے تو مار سکتے ہیں، لیکن پولیس والے نہیں مارتے۔ اب معلومات ہیں، ایسے سننے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی بچے پہ ظلم کیا ہے یا پھر اس نے کسی عورت پہ ظلم کیا ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا ہے، تو جیل میں جو قیدی ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو بار بار ٹیز کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی مجرم ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں وہ اوبویسلی مجرم ہوتے ہیں، کسی نے کیا جرم کیا ہوتا ہے، کسی نے کیا جرم کیا ہوتا ہے، قتل بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص کسی بچے پہ ظلم کر کے جیل میں آتا ہے یا کسی عورت پہ ظلم کرنے کی وجہ سے جیل میں آتا ہے، تو ان پہ تشدد کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب ظاہر جعفر کا کہنا ہے کہ مجھے جیل میں مارا جاتا ہے تو مجھے یا تو آپ رہا کر دیں یا پھر پھانسی دے دیں، یہ ریکویسٹ وہ جج صاحب سے کر رہا تھا۔ تو شاید ایک assumption ہے کہ شاید اسے قیدی پھینٹا لگاتے ہوں۔ اب اس نے ایک اور اول فول بکواس کی کہ میرے والد نے کہا تھا کہ تم اس سے نور مقدم سے جان چھڑوا لو۔ اب سوچنے کی بات ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ اس کے والد ذاکر جعفر نے اسے یہ کہا ہو کہ جان چھڑوانے کا مطلب یہ ہو کہ تم نور مقدم کو قتل کر دو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مطلب کہ تم نور مقدم کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہ رکھو، اسے جان چھڑوا لو، لیکن اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت عجیب باتیں، بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر جج صاحب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایک کال کرنے دیں، ایک فون کال کرنے دیں۔ تو جج صاحب نے کہا کیوں کال کیوں کرنے دیں؟ تو کہتے ہیں میں کال کروں گا تو میرا کیس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ملزم کھڑے ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے، آپ چارج لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ اب آپ دیکھیں ملزم کون تھے، ملزم اس کے والدین تھے یا پھر اس کے یہی ملازم تھے یا پھر وہ تھراپی ورکس کے لوگ تھے جن کو اس کے والد نے ہی بھیجا تھا، ظاہر جعفر کے والد نے ہی بھیجا تھا۔ انہوں نے اس پہ کیا ظلم کیا ہوگا؟ یا زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ تم نے اسے کیوں مارا، یہی کہا ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آتی یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اور ایون اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر قید کرنا ہی ہے تو مجھے گھر میں قید کر دیں، لیکن میں جیل میں نہیں رہ سکتا۔ اور کہتا ہے کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے مرنا نہیں چاہتا، میری شادی ہونی چاہیے، میرے بچے ہونے چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیں ان سب باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیچارہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، یہ مینٹلی طور پہ نارمل نہیں ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ لیکن پھر اس نے کیا کیا، اس نے اسی سماعت میں ہی نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے کہا کہ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔
اب یہ دیکھیں، یہ مینٹلی نارمل نہیں ہے، اسے نہیں پتہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ اب نارمل باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ شوکت مقدم کو، اس کو یہ پتہ ہے کہ شوکت مقدم اسے معاف کرے تو یہ بچ سکتا ہے۔ اسے پھر یہ کیسے پتہ ہے کہ شوکت مقدم اگر اسے معاف کرے گا تو اس کی زندگی بچ سکتے ہیں؟ جو مینٹلی نارمل نہیں ہوتے وہ تو اول فول باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ شوکت مقدم کو تو ریکویسٹ ہی نہ کرتا، پھر یہ تو اپنی اول فول باتیں کرتا رہتا۔ اس سے کیا پتہ کہ اسے کس نے معاف کرنا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی، کس نے معاف نہیں کرنا تو اس کی جان نہیں بچے گی۔ اچھا، یہ جو اس نے کہا ہے کہ نور نے قربانی دی ہے، تو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اور ملزمان کے بارے میں بتا دوں کہ افتخار نے کہا ہے کہ نور کے ساتھ اس کی دوستی 2 سالوں سے تھی، تو ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ ایسا کچھ چلتا رہتا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اس حد تک نوبت آ جائے گی کہ یہ اسے مار دے گا، تو میں بچانے آ جاتا، لیکن مجھے ایسا کچھ پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا مجھے رہا کیا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 12 ملزمان ہیں اس کیس میں جو نامزد ہوئے ہیں، تو ان 12 کے بارے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، لیکن ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو وکیل ہے رضوان عباسی، انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ ملزموں پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے شواہد ناکافی ہیں۔ اچھا، جب اس نے یہ کہا کہ شواہد ناکافی ہیں تو یہی ایب نارمل، مینٹلی ایب نارمل انسان ظاہر جعفر بولا کہ نہیں جی، میں نے قتل کیا ہے، اور لیکن آپ مجھے جو ہے جیل میں نہیں رکھیں، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، مجھے یا تو گھر بھیج دیں یا پھر مجھے سزائے موت دے دیں، مجھے پھانسی دے دیں، لیکن مجھے جیل میں نہ رکھیں۔ اور اچھا، اب یہ جو دکھاوے کا مینٹلی اب نارمل شخص بنتا ہے، اس نے پھر یہ بولا کہ پستول میرے باپ کا تھا اور قربانی اسلام میں جائز ہے، نور مقدم نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، ہم لڑے تھے، غلطی میری تھی، میں بھی غصے میں آ گئے اور وہ بھی غصے میں آ گئی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں، جب یہ شوکت مقدم سے کہہ رہا تھا کہ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں، تو ایٹ دی سیم ٹائم اس نے شوکت مقدم کو یہ بھی کہا کہ میری زندگی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک طرف معافیا مانگ رہا ہے شوکت مقدم سے کہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری زندگی لینا چاہیں تو لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مطلب یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں، حالانکہ یہ بالکل مینٹلی فٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت بتا دیتی ہے کہ فلاں ملزم کا یہ جرم ہے، فلاں ملزم کا یہ جرم ہے، فلاں ملزم کا یہ جرم ہے۔ اب یہ 12 لوگ ہیں تو ان سب کو ان کے جرم بتا دیے گئے ہیں کہ آپ کا یہ جرم ہے، آپ کا یہ جرم ہے، آپ کا یہ جرم ہے، اور جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور اس ٹرائل میں پھر جس ملزم پہ جو جرم لاگو کیا جاتا ہے، فرد جرم عائد کیا جاتا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ الزام لگائے گئے، میں نے یہ جرم نہیں کیا، اور جس نے اس پہ الزام لگایا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ اپنے ثبوت لا کے کھڑا کرتا ہے کہ یہ ثبوت ہے، تو میں نے یہ الزام لگایا تو ایسا ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر جعفر کے کیس میں ظاہر جعفر تو خود ایکسیپٹ کر رہا ہے، بے شک اپنے آپ کو ایب نارمل شو کر رہا ہے، یا جو کچھ بھی ہے یہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے باقی جو اس کے ساتھ ملزمان ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اپنے جرم کو، اور اب یہ جو ہیں، جو باقی ملزمان ہیں، یہ ٹرائل میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے اور بحث کریں گے کہ ہمارا جو ہے یہ جرم نہیں بنتا۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں کہ یہ جو قربانی کی بات کر رہا تھا کہ نور مقدم نے قربانی دی ہے تو اس کی میں نے قربانی تو اسلام میں بھی جائز ہے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ شاید اس کا تعلق ڈارک ویب سے تو نہیں ہے، یا پھر اس نے کہیں ڈارک ویب پہ تو نہیں دکھایا نور مقدم کو قتل کرنے کا سارا واقعہ، کیونکہ نور مقدم کی لاش بڑے برے طریقے سے اس نے نور مقدم کو قتل کیا تھا اور اینڈ میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اتنی وحشت ناک موت اسے کیوں دی، اور ڈارک ویب پہ تو درندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسی وحشت ناک موت ڈیمانڈ کرتے ہیں، برے طریقے کی موت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر اس نے ریپ بھی کیا تھا نور مقدم کو مارنے سے پہلے، تو یہ سب باتیں اشارہ کر رہی ہیں ڈارک ویب کی طرف کا، کہ یہ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اس نے ڈارک ویب پہ لائیو تو نہیں دکھایا۔ اینی ویز، میں آپ کو بہت جلد ڈارک ویب کے بارے میں بھی ڈیٹیل دوں گی،
اور ابھی یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو باقی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔